ایک تو پہلے ہم بڑے سوال کی طرف جانے سے پہلے آپ سے یہ پوچھ لیں کہ یہ جو سپریم لیڈر کا انتخاب ہوا ہے، اس میں آپ کو کوئی حیرانی ہوئی یا آپ کے خیال کے مطابق ایسا ہی ہونا تھا؟ جو سپریم لیڈر مارا گیا اس کے بیٹے نے ہی ٹیک اوور کرنا تھا، اور اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے. گو ہیڈ. دیکھیے، ایران میں انقلاب کے بعد موروثی نظام تو ہے نہیں۔ آیت اللہ خمینی کے بعد ان کے بیٹے تو نہیں بنے سپریم لیڈر، لیکن اس وقت کے حالات میں مجتبیٰ خمینی کا انتخاب در حقیقت امریکہ کو یہ پیغام ہے کہ آپ صرف ہمارے لیڈر کو مار کر ہمارا راستہ تبدیل نہیں کر سکتے۔ یہ ایک نظریاتی حکومت ہے۔ اس نظام سے اختلاف کرنے والے بہت سارے لوگ موجود ہیں اور اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس نظام میں ایک انٹرنل کوہیرنس ہے، اور انہوں نے سب نے مل کے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ اس سے ایک تو صدر ٹرمپ کو پیغام چلا جائے کہ آپ ہمارا لیڈر منتخب نہیں کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجتبیٰ خمینی کی شخصیت کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے کہ وہ علماء کی صف میں تو وہ مقام نہیں رکھتے کہ جو امریکہ جو ایران میں ماضی میں جو دو رہے ہیں سپریم لیڈر، ان کا مقام تھا، لیکن ان کے بڑے اہم تعلقات ہیں، قریبی تعلقات ہیں، جو آئی آر جی سی ہے، ان کے پاسداران انقلاب ہیں، اور عسکری معاملات میں ان کی خصوصی دلچسپی رہی ہے، اور وہ ان کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ تو اگر انٹیلیجنس، سیکیورٹی اور عسکری نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو ایران کے فیصلے میں در حقیقت یہ حکمت پنہا نظر آتی ہے کہ یہ ایک سیکیورٹی چیلنج ہے، اور اس کو سیکیورٹی چیلنج کے طور پر ہی ڈیل کیا جائے گا، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ریاست کھڑی رہے، چاہے ٹوٹ پھوٹ جائے، چاہے اس کے اوپر حملے ہو جائیں، چاہے وہ زخمی ہو جائے، لیکن وہ موجود رہے، اور امریکہ تھکے، ایران نہ تھکے۔ اب امریکہ کو تھکانا، اسرائیل کو تھکانا، وہ انہوں نے بیڑا اٹھا لیا ہے، بڑے میزائل بھی داغے ہیں۔ وہاں پر جو صدر بیٹھا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ تو سرنڈر کرو، میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم نے لیڈر کون سا لگانا ہے، اور تم بس لبریٹ ہونے والے ہو۔ تو اس نے بھی تو اپنا ایجنڈا، میکسیملسٹ ایجنڈا رکھ لیا ہے۔ تو ایک طرف وہ ایجنڈا ہے، ایک طرف یہ تسلسل ہے۔ امریکہ کے زاویے سے ڈونلڈ ٹرمپ کی سائیکی کو اگر آپ انالائز کریں، مشکل ہوگا لیکن کوشش کر لیتے ہیں، وہ اس تمام معاملے کو اب کیسے دیکھ رہا ہوگا؟ دیکھیے، ان کو توقع یہ تھی کہ یہ جلد کامیابی ہوگی۔ انہوں نے پچھلے ہفتے کاروائی شروع ہونے کے 24 گھنٹے کے اندر اندر 4 انٹرویو دیے۔ پہلے انٹرویو میں انہوں نے کسی کو کہا، ایک صحافی کو کہا کہ یہ 2-3 دن کا معاملہ ہے، دوسرے کو کہا یہ 1-2 ہفتے کا معاملہ ہے، تیسرے کو کہا دیکھیں گے کتنا لمبا چلتا ہے۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ ان کا اپنے انڈرسٹینڈنگ سچویشن کی یا حالات کا جو ان کا فہم ہے، وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ پھر ان کو غلط فہمی تھی کہ وہ یہ کہیں گے کہ ایران کا جو اگلا رہنما ہے اس کا انتخاب ہم کریں گے، اور ہم یہ کہیں گے کہ ایرانی عوام جو اپنی حکومت سے نالاں ہیں وہ سڑکوں پہ آ جائیں اور اپنی حکومت بدل لیں، تو وہاں حکومت بدل جائے گی۔ یہاں وہ تاریخ بھول گئے کہ جنگوں کے زمانے میں قومیں متحد ہوتی ہیں، اپنے باہمی اختلافات کو سڑک پر نہیں لے کے آتی، لیکن ان کا ابھی بھی یہ خیال ہے کہ وہ عسکری طور پر ایران کو اتنا کمزور کر دیں، اور جو اسلامی انقلاب کے مختلف اعضاء ہیں، مثلا ان کی آئی آر جی سی ہے، ان کی مختلف ادارے ہیں انٹرنل سیکیورٹی کے، ان کے لوگوں کو بڑی تعداد میں مار دیں، تو شاید اس کے بعد میں کچھ مہینے بعد تبدیلی کی فضا پیدا ہو جائے۔ لیکن ان کو ابھی بھی یہ پتہ نہیں ہے کہ انہیں اپنی کارروائی بند کرنے کا جو اعلان کرنا ہے وہ کب کرنا ہے، کیونکہ ان کی توقعات سے پہلے ہی بات لمبی ہو گئی ہے، اور اس کے جو اثرات مارکیٹوں پہ پڑ رہے ہیں ان سے وہ بے نیاز نہیں رہ سکتے۔ دیکھیں، عراق کی جنگ ہوئی تھی، افغانستان کی جنگ ہوئی، ویتنام کی جنگ اس سے کئی سال پہلے بہت لمبے چلتی رہی، ان میں سے کسی جنگ کے نتیجے میں نہ تو تیل کی قیمتوں میں اس قسم کا ہوشربا اضافہ ہوا جیسا اب ہو رہا ہے، نہ ہی ان کے نتیجے میں سٹاک مارکیٹ اس طرح متاثر ہوئی جس طرح اب ہو رہی ہے، اور نہ ہی ان جنگوں میں ان ممالک میں جہاں امریکہ جا رہا تھا فوجی کارروائی کرنے کے لیے، ان کے اڑوس پڑوس کے ممالک میں ان کی اتنی انویسٹمنٹ تھی، اتنی سرمایہ کاری تھی کہ اس کا اثر بھی ان کی معیشت پر پڑتا ہے۔ مثلا یہ کہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، کویت،
بحرین، ان سب کی جو معیشتیں ہیں وہ بڑی منسلک ہیں امریکہ کی معیشت سے، اور ایران نے صدر ٹرمپ کی توقع کے برخلاف جنگ کو وسیع کیا ہے اور ان ملکوں کے اوپر حملہ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ان ملکوں میں سے کسی نے ابھی تک امریکہ کو اپنی بیسز استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی، ٹھیک، جس سے ٹرمپ صاحب کی فرسٹریشن بڑھ رہی ہے۔ بالکل آخر میں یہ فرمائیے گا، اور یہ بہت ہی ایک متنازع قسم کا معاملہ ہے، ایک نہیں ہے دوسرا ذرا زیادہ ہے، آپ کو ان حالات میں امریکی فوجی ایران کی سرزمین کے اوپر لینڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، کچھ بحث چل رہی ہے کہ بہت ہی زیادہ فرسٹریشن کے اندر اور پاگل پن میں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بھلکڑ بھی ہو گیا ہے، اس کو بیماری ہو گیا ہے، خیر وہ ارسطو تو کبھی بھی نہیں تھا لیکن بھلکڑ ہو گیا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ کسی نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا اس کی طبیعت بہت خراب ہے اور وہ پیمپر پہنتا ہے، یہ باقاعدہ اس کے بارے میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے۔ کہیں پر وہ ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز کے استعمال کے اوپر جا سکتا ہے اور اس کے بعد وکٹری ڈکلیئر کر سکتا ہے، آپ کو یہ پاسبلٹی نظر آتی؟ ٹرمپ کے بارے میں کسی قسم کی پیشگوئی کرنا میرے خیال میں مشکل اس لیے ہوتا ہے کہ ان کے تمام فیصلے منطقی نہیں ہوتے، ان میں اپنی کوئی ایک انٹرنل ڈیسیژن میکنگ پروسیس ان کا ضرور ہے، وہ زیادہ وسیع مشاورت نہیں کرتے، ان کے بہت سارے مشیروں سے رابطہ ہونے کے باوجود میں اس نتیجے پہنچا ہوں کہ ان میں سے بیشتر کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ صدر کیا کرنے والا ہے، تو اس لیے اس بات کا قوی امکان ہے کہ وہ کوئی ایسا ہی فیصلہ کریں گے کہ جس میں لوگوں کا مشورہ شامل نہیں ہوگا، لیکن بوٹس آن گراؤنڈ ان کے لیے بہت مشکل فیصلہ ہوگا، کیونکہ انہوں نے پوری اپنی جو انتخابی مہم تھی 2016 کی بھی اور اس بار بھی، وہ اس بنیاد پر بنائی کہ میں جنگوں میں جانے والا آدمی نہیں ہوں، میں امریکی سپاہیوں کو اور نوجوانوں کو دوسرے ملکوں میں لڑنے کے لیے نہیں بھیجوں گا۔ رہ گیا مسئلہ ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز کے استعمال کا، تو اس میں بھی سوال یہ کہ ان کا ٹارگٹ کیا ہوگا۔ ابھی تک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ٹارگٹ انقلاب اسلامی کے جو مختلف ادارے ہیں وہ ان کی قیادت اور ان کی نیوکلیئر تنصیبات ہیں۔ نیوکلیئر تنصیبات پر نیوکلیئر اسلحہ استعمال کرنا کو بہت سمجھداری کی بات تو نہیں ہوگی۔ میرا یہ خیال ہے کہ امریکی نظام میں شاید بہت سارے لوگ ان کو ایسا کرنے سے روکیں گے۔ حسین حقانی صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جو ناظرین آپ لائیو بات سن رہے تھے حسین حقانی کی، ہمیں بتا رہے تھے کہ کس قسم کے حالات بن رہے ہیں۔ بنیادی بات جو سمجھنے کی ہے کہ آپ اس وقت انتہائی ایک غیر یقینی قسم کی صورتحال سے اس وجہ سے دوچار ہے کہ ایک ایسا بندہ جو امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے اس کے اپنے ایڈوائزرز کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے کل کیا کام کرنا ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ پاکستان کے چیلنجز کیا ہیں، اور ہمیں مفتاح اسماعیل صاحب نے جوائن کر لیا، سابق وزیر خزانہ، سیکرٹری جنرل عوام پاکستان پارٹی۔ امید کرتے ہیں کہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب اسی نشست میں آئیں گے۔